السلام علیکم اور دوبارہ سے خوش آمدید۔ ہم لیکچر نمبر 8 میں جو ہم نے 3 اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں کچھ پڑھا ہے، اس کے بعد اس کے علاوہ جو کچھ اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں اس کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف دیکھیں گے، ایک بہت ہی ابتدائی سطح کا، ایک بہت ہی انیشیل لیول کا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اب تک 3 فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں، اس میں انکم اسٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ اور کیش فلو اسٹیٹمنٹ شامل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مختلف کارپوریٹ اسٹرکچرز میں الگ الگ قسم کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہیں کہ جو پورے کے پورے بزنس کی اوور آل سچویشن اور پوزیشن کو بتانے کے لیے کام آتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام مل کے سیکنڈری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کہلاتی ہیں کہ جو پرائمری یعنی 3 فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے علاوہ ہوتی ہیں۔ کیونکہ ہم 3 کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اب یہاں پر جو ہم لسٹ بتا رہے ہیں وہ لسٹ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک سجیسٹیو نیچر کی ہے، ایک اوور آل انٹروڈکٹری لیول کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں، یا کچھ جگہوں پہ ان میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ ایک اسٹیٹمنٹ جو بہت زیادہ اہم ہے وہ فائنینشیل ریشوز کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ ہم نے ریشوز کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں پڑھا ہے کہ ریشوز کیا ہوتے ہیں، ریشوز کیسے نکالے جاتے ہیں، ان کی کیا امپورٹنس ہے، کیا چیزیں ہیں۔ مختصراً صرف آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ فائنینشیل ریشوز جو ہوتے ہیں وہ اصل میں آپ کے بزنس کے بارے میں مختلف کنڈیشنز کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کرنٹ ریشو، انوینٹری ریشو، ٹرن اوور ریشو، یہ تمام کے تمام ریشوز جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی مختلف سچویشنز یا مختلف پوزیشنز، یعنی کرنٹ ایسٹ کی پوزیشن کیا ہے، آپ کی کیش کی پوزیشن کیا ہے، آپ کو کسی کو پیسے لوٹانے ہیں تو اس کی کیا پوزیشن ہے۔ تو ان تمام باتوں کو دیکھنے کے لیے ان کی ایک سمری جو ہے پریپیئر کی جاتی ہے، اور وہ سمری جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل ریشوز کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ جو آپ کی انکم اسٹیٹمنٹ کے علاوہ یا اس سے زیادہ بڑھ کر ڈیٹیل بتاتی ہے کہ جب آپ کی کوئی پبلک لمیٹڈ یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہو تو اس میں شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ کس کس پوزیشنز پر موجود ہیں، ان کے نمبر آف شیئرز کتنے ہیں، ان میں سے پریفیئرڈ شیئرز کتنے ہیں، نارمل شیئرز کتنے ہیں۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ آف شیئر ہولڈرز ایکویٹی کہلاتی ہے، جو آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے اویلیبل ہیں مزید آگے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، بزنس کو بڑھانے کے لیے، چلانے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک اہم اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ پروڈکشن کمپنیز اور فیکٹریز کے حوالے سے انوینٹری کی رپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کی انوینٹری جو ہے وہ کھڑی رہ رہی ہے اور اس میں چیزیں بک نہیں رہی یا چیزیں ریوالو نہیں ہو رہی، تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے، اس کی ڈیٹیل دیکھنے کے لیے انوینٹری رپورٹس دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیپریسیشن شیڈول ہوتا ہے کہ جو ایسٹ رجسٹر یا ایسٹ کے بارے میں ڈیٹیل بتا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ تمام کی تمام باتیں جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہیں یہ ایک سجیسٹیو نیچر کی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اور بہت ساری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہیں کہ جو آپ کے بزنس کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے کوئی اکاؤنٹنٹ بناتا ہے یا رپورٹس کی سمری بناتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر تعارف تھا کچھ سیکنڈری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا۔ امید ہے یہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ اب آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔